اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے امت کو ان کی خطاب کرتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پہ تمام مخلوقات کو خلق کیا۔ فطرت خدا کیا ہے؟ یعنی اللہ نے ایک فطرت پہ خلق کیا، جسے آپ انگلش میں نیچر کہتے ہیں، عربی کی اصطلاح ہے، اردو اور فارسی میں عربی ہی سے لی گئی ہے اصطلاح فطرت، کہ انسان فطرت دین پہ پیدا ہوا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے۔ ائمہ سے سوال کیا گیا کہ یہ فطرت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا فطرت اللہ کو ایک ماننا فطرت ہے، حبیب خدا کی ضرورت محسوس کرنا فطرت ہے، ائمہ اہل بیت کا اپنے آپ کو محتاج سمجھنا فطرت ہے۔ میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ اور اخلاقیات، اچھے آداب کا اپنانا فطرت ہے، سچ بولنا فطرت کا تقاضا ہے، جھوٹ سے اجتناب کرنا فطرت کا تقاضا ہے۔ میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ یہاں تک کہ روزہ قیامت سوال کیا جائے گا کافر سے بھی، مشرک سے بھی، ٹھیک ہے تم تک دین نہیں پہنچا تھا، لیکن کیا اپنے اندر فطرت کا تقاضا محسوس نہیں کرتے تھے؟ عقل نہیں بتاتی تھی کہ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے؟ کیا فطرت نہیں بتاتی تھی جو مال تمہارا نہیں اسے چوری نہیں کر سکتے؟ کیا فطرت نہیں بتاتی تھی کہ جس جان کو تم نے عطا نہیں کیا اس جان کو چھین نہیں سکتے؟ یہ فطرت کے تقاضے ہیں کہ انسان تمام گناہوں سے اجتناب کرے، فطرت کا تقاضا ہے۔ آئیے ذرا ایک ایسی حدیث جو حبیب خدا کی ہے، علماء کے سامنے جسارت کر رہا ہوں کہ شیعہ سنی تمام علماء نے اس حدیث کو قبول کیا ہے کہ حبیب خدا نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ سن رہے ہیں سب آدمی میرے ساتھ ہیں؟ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَانِ يُحَوِّدَانِ يُنَصِّرَانِ وَيُجَنِّسَانِ، یہ ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ شیعہ سنی تمام علماء نے اس حدیث کو قبول کیا۔ ماں باپ ہیں جو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، جوئش بنا دیتے ہیں، کرسچن بنا دیتے ہیں، یا مجوسی زرسٹین بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے، جو کئی مرتبہ یہودی بنا دیتا ہے انسان کو، کئی مرتبہ عیسائی بنا دیتا ہے، مجوسی بنا دیتا ہے۔ گود کا بہت اثر ہوتا ہے، توجہ، گود کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اللہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ انسان اس فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی عیسائی، کبھی مجوسی، تو گود کا اثر ہے جو انسان کو مختلف ادیان میں لے جاتا ہے، نہیں تو ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ گود کا بہت اثر ہوتا ہے، تو پھر مانی ہے نا جناب ابو طالب کے گود کا اثر تھا۔ بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں ایسا گرامی، اب یہ مانیے جناب ابو طالب کی گود کا اثر ہے کہ ان کا پلا کوئی عقیل بنتا ہے، کوئی جعفر، کوئی سید المرسلین بنتا ہے، کوئی سید الاولیاء۔ یہ گود کا اثر ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک اور جملہ کہتا چلوں کہ جناب سیدہ کی گود کا اثر ہے، کوئی سیدہ شباب اہل الجنہ بنتا ہے، کوئی سیدہ شباب اہل الجنہ، اور کوئی سید الشہداء بنتا ہے، کوئی زینب کبریٰ، کوئی ام کلثوم۔ اگر کسی کنیز کو بھی تھوڑی تربیت کر دیں تو 40 سال قرآن سناتی ہے۔ تو گود کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو انسان اس گود کو ہمیشہ سلام کرے جس نے اپنی اس گود سے رسول اسلام کو پال کے دیا ہے۔ تو جانے گرامی یہ گود کا بہت اثر ہے، لیکن اللہ نے ہر انسان کو فطرت پہ خلق کیا ہے۔ فطرت توحید ہے، ہر بچہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب میں چند مثالیں دوں گا۔ ایک میں نے علمی موضوع لیا ہے، مجھے بتایا گیا تھا کہ مجمع بے انتہا علماء سے آشنا ہے، اور آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ، فطرت کیا ہے؟ توحید ہے، کبھی بھی کوئی توحید سے دور نہیں ہوگا۔ تو پوچھا، اب امام ائمہ جب جواب دیتے تھے سوال کا تو انسان کے اس علمی معیار کو دیکھنے کے بعد جواب دیتے تھے جیسا سوال کرنے والے کا معیار ہوتا تھا۔ تو کسی نے سوال کیا امام جعفر الصادق علیہ السلام، سوال کیا کہ مولا کوئی دلیل دیجئے کہ خدا ہے۔ تو امام نے شاگردوں کے سامنے سوال کیا اس سے، کہ پیشہ کیا ہے؟ کہ ملا ہوں، کشتی چلاتا ہوں دریا میں۔ تو امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کبھی ایسا ہوا کہ بھنور آ گیا ہو، سیلاب آ گیا ہو؟ کہا ہوتا ہی رہتا، میرا تو پیشہ یہی ہے، تو یہ تو سال میں 1-2 مرتبہ ایسا ہو ہی جاتا، بھنور آ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے۔
کشتی تھپیڑے کھانے لگتی ہے. تو مولانا نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی جب کشتی ڈوبنے لگے, کشتی سے گر گئے ہو, تو کبھی خیال آتا کہ کوئی ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے؟ کہا ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ کوئی بچا سکتا ہے. کہا وہ جو دل کی گہرائیوں میں پایا جاتا ہے نا, جو بچا سکتا ہے وہی خدا ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو. عزیزان گرامی, امام نے فرمایا کہ وہ جو دل کی گہرائیوں میں پایا جاتا ہے کہ ہاں وہ بچا سکتا ہے وہی خدا ہے. ایک اور آدمی نے سوال کیا, یہ دیکھیں یہ ملح تھا. دوسرا سوال کرتا ہے, وہ ہے یونان کا بہت بڑا طبیب, اس زمانے کا ڈاکٹر کہہ لیجئے. تو اب قابل آدمی ہے, آتا ہے یونان سے اٹھ کے, کہا کہ فرزند رسول بہت آپ کا نام سن کے آیا ہوں, بہت زیادہ آپ کی تعریف سنی ہے, خدا کو نہیں مانتا, کوئی دلیل دیجئے. دوبارہ امام نے کہا پیشہ کیا ہے؟ کہا طبیب ہوں. توجہ سے سنیے گا جانے گرامی. کہا امام نے تجربہ کیسے کرتے ہو؟ کہا جانوروں سے, مختلف جانوروں کے اوپر تجربات کرتا ہوں جیسے آج بھی زمانے میں ہوتے ہیں. تو کہا دوائیں بناتا ہوں پرندے اور جانوروں کو. امام نے کہا تم نے کبھی غور کیا کہ تمام جانوروں کا انڈا, پرندوں کا جو انڈا دیتے ہیں وہ ایک ہی جیسا لگتا ہے, زردی ہوتی ہے, سفیدی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر ایک شیل ہوتا ہے, ایک جلد ہوتی ہے. کہ جب اس جلد کو کھولو گے اندر وہی زردی اور وہی سفیدی نظر آتی ہے. تمام انڈوں میں وہی زردی ہے, وہی سفیدی ہے. لیکن جب اس میں سے مختلف پرندوں کے بچے نکلتے ہیں, اسی زردی اور سفیدی سے کبھی مور جیسا پرندہ نکلتا ہے جس کے کئی رنگ ہوتے ہیں, کبھی مرغی کا بچہ چوزا ہے, کبھی کبوتر کا ہے. کہ ہر پرندے کے الگ الگ اثر ہیں, پر بھی الگ الگ ہیں, زبانیں بھی الگ الگ ہیں, بولیاں بھی الگ الگ. کہ وہی زردی وہی سفیدی, بنانے والا اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اسی زردی سے کبھی مور کو پیدا کرتا ہے. کہا اور ان کی فطرت بھی الگ الگ ہے. فطرت کا لفظ امام نے استعمال کیا, کہ فطرت بھی الگ الگ ہے. کہ بطخ کا بچہ پیدا ہوتا ہے, کبھی پوچھتا نہیں ہے اماں آپ فوراً ہی دریا کے اندر اتر گئی ہیں, میں تو ابھی پیدا ہوا ہوں. کہ فطرت ایسی ہے, اللہ نے اس کی ایسی بنائی ہے کہ پیدا ہوتے ہی ماں کے ساتھ چلنے لگتا ہے. کہ تمہیں خیال نہیں آتا کہ قدیر ہے وہ خدا, علیم ہے وہ خدا, جس نے اس انڈے کے اندر یہ تاثیر پیدا کی ہے. جب ایک مرتبہ تڑپنے لگا, ایک مرتبہ اس نے تڑپ کے سوال کیا کہ یہ ساری باریکیاں میرا تو کام ہے, میں نے پھر بھی غور نہیں کیا تھا, آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہ اس خدا جس نے وہ ساری تاثیریں رکھی ہیں مجھے اپنی حجت بنا کے بھیجا. میں حجت خدا ہوں, حجت اللہ ہوں.